وَاصْبِرْ اور صبر کیجیے، عَلَى مَا يَقُولُونَ اس پر جو وہ کہتے ہیں، یعنی اہل مکہ کہتے ہیں، وَاهْجُرْهُمْ اور چھوڑ دیجیے ان کو، حجرن جمیلا چھوڑنا اچھی طرح، ان کے طعنوں کو اور ان کی بد کلامی کو چھوڑ دیجیے، ان کی طرف سے آنے والی مخالفتوں کو اور اذیتوں کو چھوڑ دیجیے، یعنی ان کو برداشت کیجیے، اس کا کوئی جواب نہ دیجیے، یعنی لوگوں کی باتوں پر کان بند کر لیں، اپنے حوصلے کو بلند کرنا ہے، ان مخالفانہ باتوں کو دلوں پر نہیں لینا۔ اور دیکھیے صبر انسان تبھی کر سکتا ہے جب اس میں مضبوطی ہوگی۔ اگر وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ نہ کیا جائے تو بڑے بڑے منصوبے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا ہے، اور اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح صبر کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اور چھوڑ دو ان کو چھوڑنا اچھی طرح، یعنی ان سے بحث مباحثہ نہیں کرنا اور دوسروں سے بھی ان کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا، اور اسی صبر سے دعوت اللہ کا کام بھی آسان ہوگا۔ یہ صبر آپ کو فوکس رکھے گا۔ تو اس صبر کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو داعی دین کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے ان آیات میں۔ تبلیغ کی مشکلات سے جو ہم گزرتے ہیں ان کا علاج ہے ان آیات میں، اور یہ آیات بہت زیادہ فکر کا تقاضا کرتی ہیں۔ جو مخالفانہ باتیں سننے کو ملتی ہیں اس کا علاج بھی تہجد میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے تہجد کو پڑھا کرتے تھے، اسی لیے آپ دیکھیے کہ وہ بہترین داعی دین ثابت ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اسے تہجد پڑھنی چاہیے۔ اور ان آیتوں میں ہمیں اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ رات کا قیام کیوں کیا جائے، کیوں ضروری ہے۔ تو آیت نمبر 5 اور 6 میں اس کا جواب ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ رات کا قیام اس لیے کرو تاکہ تم قرآن کو اچھے سے پڑھ سکو، اپنے نفس کو قابو کر سکو، درست بات کر سکو، قرآن کو اچھے سے سمجھ سکو۔ اور تہجد میں پورے شعور کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے۔ رات کا جاگنا 2 وجوہات کی بنا پر جائز ہے۔ پہلی وجہ جس کی بنا پر رات کا جاگنا جائز ہے وہ آپ کی تعلیم کی غرض سے آپ کا جاگنا ہے، عبادت کی غرض سے آپ کا جاگنا ہے، یا پھر گھر والوں سے ایسا کوئی کام ہو جو دن میں سب کے سامنے نہ ہو سکتا ہو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرْنِي اور چھوڑ دو مجھ کو، یعنی مجھ پر چھوڑ دو، وَالْمُكَذِّبِينَ اور جھٹلانے والوں کو، اُولِي النَّعْمَةِ نعمت والے، یعنی ایسے جھٹلانے والے جو خوشحال ہیں، ان کو مجھ پر چھوڑ دو، یعنی ان کافروں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فکر نہ کیجئے، ان سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافی ہیں۔ وَمَاهِلْهُمْ قَلِيلًا اور ڈھیل دو ان کو تھوڑی سی۔ وَمَاهِلْهُمْ کا لفظ میم ہا لام سے ہے، آہستہ اور نرمی سے مدت بڑھاتے جانا، یعنی تھوڑی مدت ان کو اس حال میں رہنے دیجیے۔ ابھی کچھ وقت ان کو مخالفت کرنے کا موقع دیا گیا اور اس میں بھی ان کی آزمائش کی جا رہی ہے۔ ان لدینا بے شک ہمارے پاس انکالن بھاری بیڑیاں ہیں، وجحیمہ اور بھڑکتی آگ،
یعنی ان کفار کو ہم یہ عذاب دیں گے، ہمارے پاس بہت بھاری بیڑیاں ہیں جن سے ہم ان کو جکڑ لیں گے، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وطعامن اور کھانا، ذا غصۃ اٹکنے والا، گلے میں پھنسنے والا کھانا جو نہ حلق سے نیچے اترے گا نہ باہر نکلے گا، اور ان کو کھانا دیا جائے گا جو ان کو گلے میں اٹک جائے گا۔ وعذابا علیما، اور عذاب دردناک۔ ان جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا اس کے بارے میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں، مراد زقوم ہے اور غسلین۔ یوم ترجف، جس دن کانپے گی الارض زمین، والجبال اور پہاڑ، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے، وکانت الجبال، اور ہوں گے پہاڑ، کثیبا مہیلا، ٹیلے بکھرے ہوئے۔ کثیبہ کا جو لفظ ہے کاف ثابا سے ہے، ریت کا لمبا چوڑا ٹیلا، ایسا ٹیلا جو ہوا کے جھونکے یا پانی سے بہنے لگے۔ اور مہیلا کہتے ہیں پیروں کے نیچے سے پھسلنے والی ریت، یعنی نہ ٹھہرنے والی ریت۔ تو جس دن یہ زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور یہ پہاڑ بکھرے ہوئے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ آج تو یہ پہاڑ بہت مضبوط نظر آتے ہیں، ان پہاڑوں کی جڑیں زمین کے اندر نیچے تک جمی ہوئی ہیں، مگر قیامت کے دن ان پہاڑوں کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی اور ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ بکھرے ہوئے ٹیلے بن جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم، بے شک ہم نے بھیجا ہم نے تم سب کی طرف۔ اب خطاب کا رخ کفار مکہ کی طرف کیا جا رہا ہے۔ الیکم، کم سے مراد یہاں پر اہل مکہ ہیں۔ رسولاً، ایک رسول، شاہدن علیکم، گواہ تم پر، جو تم پر گواہ بنے گا۔ جس رسول کی تم مخالفت کرتے ہو یہی رسول تم پر گواہ بنے گا، اس لیے اس کی مخالفت سے رک جاؤ۔ کما ارسلنا، جیسا کہ بھیجا ہم نے، الی فرعون، فرعون کی طرف، رسولاً، ایک رسول کو، جیسے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا تھا، جو بہت طاقتور اور صاحب اقتدار حاکم تھا۔ اب یہاں پر فرعون سے اہل مکہ کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مکی صورت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں فرعون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں فرعون جیسے لوگوں کا سامنا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ بھیجا ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول۔ فعصا، تو نافرمانی کی، فرعون نے، اور رسول کی، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، اور رسول کی نافرمانی دراصل اللہ کی نافرمانی ہے۔ وہ اکڑ گیا، اس نے تکبر کیا۔ فَأَخَذْنَاهُ، تو پکڑ لیا ہم نے اس کو، أَخْذًا وَبِيلًا، پکڑنا سخت، تو ہم نے اس کی بڑی سخت پکڑ کی، اسے تباہ و برباد کر دیا۔ وبیلا کا جو لفظ ہے وہ واو با لام سے ہے، اس بارش کو کہتے ہیں جو موٹے موٹے قطروں والی ہو، مراد سخت اور مشکل کام، اسی سے ہی لفظ وبال نکلا ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تو کس طرح تم بچو گے، یعنی اہل مکہ تم کیسے بچو گے قیامت کے دن کی سختی سے؟ ان کفر، تم اگر کفر کیا تم نے، یومن، اس دن سے، یومن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ یجعل الولدان شیبا، جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا۔ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ اس دن کی سختی ایسی ہوگی
اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے اے آدم، وہ جواب میں کہیں گے اے میرے رب، میں بار بار تیری خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ پھر انہیں بلند آواز سے پکارا جائے گا کہ اے آدم، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کی جماعت نکالو۔ وہ پوچھیں گے اے رب، جہنم کی جماعت کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999۔ تو اس وقت حاملہ اپنا حمل گرا دے گی اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 2 میں آتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ بات لوگوں پر بہت گراں گزری، حتیٰ کہ ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج میں سے 999 اور تم میں سے ایک ہوگا، کیونکہ یہ چیز صحابہ کرام کو بہت زیادہ فیل ہو رہی تھی کہ 1000 میں سے 999 جہنم رسید ہو جائیں گے، تو جنت میں جانے والے لوگوں کا ریشو کیا ہے پھر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج میں سے 999 اور تم میں سے ایک ہوگا۔ غرض دوسرے لوگوں کے مقابلے میں جو دوزخی ہیں تمہاری تعداد ایسے ہے جیسے سفید بیل کے پہلو میں ایک سیاہ بال، یا سیاہ بیل کے پہلو میں ایک سفید بال۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی اتنے کم لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہ دن بڑا شدت رکھتا ہے، بڑی سختی رکھتا ہے، اور اس دن کی سختی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایک ایسا دن ہے یجعل الولدان شیبا، جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا۔ السماء، آسمان، منفطر، پھٹ رہا ہوگا، بہی ساتھ اس کے، بہی کی ضمیر قیامت کے دن کی سختی کی طرف جا رہی ہے، یعنی سختی کے ساتھ آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ، ہے وعدہ اس کا، مفعولا، ہو کر رہنے والا، یعنی قیامت کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اسی طرح سے باعث کا وعدہ اور حساب کتاب کا وعدہ، یہ سارے وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔ کان وعدہ مفعولا۔ ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، ایک ریمائنڈر ہے۔ فمن شاء، پس جو کوئی چاہے، اتخذ، بنا لے، الی ربہ سبیلا، اپنے رب کی طرف راستہ۔ قرآن ایک ریمائنڈر ہے، قرآن میں موجود جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یاد دہانی ہم سب کو کرائی گئی ہے، اب اس بیسس پر جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، اور جو چاہے تو پھر اپنی مرضی کا راستہ اختیار کرے۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا
فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا